بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين. اے اللہ، ہم صرف اور صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں. مدد کا مطالبہ صرف آپ سے کرتے ہیں. گزشتہ ہفتے یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا مطلب بھی واضح کیا گیا تھا. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت بھی اللہ کی ہوگی اور پوجا اور پرستش بھی اللہ ہی کی ہوگی. نہ ہم کسی کے سامنے سر جھکا سکتے ہیں اور نہ مکمل طور پر کسی کی اطاعت کر سکتے ہیں. اگر کسی کی اطاعت کریں گے تو اس وجہ سے کریں گے کہ اللہ نے اطاعت کا اور فرما برداری کا حکم دیا. اب یہاں پر اس کا دوسرا جز ہے. ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم صرف اور صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہ جملہ ایسا ہے، اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی میں غور کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم تو ایک دوسرے کی مدد کے محتاج ہیں اس معاشرے. مثال کے طور پر اگر ہمیں کپڑوں کی ضرورت ہے تو ہم کسی درزی کے اور ٹیلر کے محتاج ہیں. ہم کو اس کی مدد کی ضرورت ہے. بغیر اس کی مدد کے اور بغیر اس کی تعاون کے ہم کپڑے سلوا ہی نہیں سکتے. اسی طرح اگر ہم کو مکان بنانا ہے تو ہم کو راج کی ضرورت پڑے گی، مزدور کی ضرورت پڑے گی، انجینئر سے مدد لینے کی ضرورت پیش آئے گی. اور بھی دنیا کے بے شمار کام ہیں. مثال کے طور پر اگر ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو ہم کو علاج و معالجے کے لیے ڈاکٹر کی اور طبیب کی مدد حاصل کرنی پڑے گی. تو پھر کیا مطلب ہے ہم اللہ سے جو مطالبہ کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم صرف اور صرف آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں. کیا ہے اس کا مطلب؟ دنیا میں انسان ایک دوسرے کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتا، اور ہم اس آیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم صرف اور صرف آپ کی مدد چاہتے ہیں. اس کا مطلب بہت واضح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے تو ہم اس طور پر مدد کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ہی یہ بنایا ہے کہ انسان ایک دوسرے کا تعاون کرے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسباب اختیار کرنے کا، ذرائع اختیار کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا. اس طور پر ہم انسان سے ایک دوسرے سے مدد کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اللہ سے جو ہم مدد مانگتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کو حاجت روا سمجھتے ہیں. اللہ کے علاوہ ہماری کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتا اس کی مدد کے بغیر. اللہ ہی ہمارا مشکل کشا ہے، اللہ ہی قادر مطلق ہے، اللہ ہی
ہی ہمارا کارساز ہے، اس طور پر ہم صرف اللہ سے مدد کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی نبی سے، کسی ولی سے یا کسی صحابی سے اسباب کے بغیر مدد کا مطالبہ کریں، مثال کے طور پر ہم کسی صحرا اور ریگستان کے اندر ہیں اور کوئی نیک آدمی، نیک شخص ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ دور دور تک پانی کی ایک بوند نہیں مل سکتی۔ یہی ہے وہاں ریگستان کا یہی اصول ہوتا ہے، یہی ضابطہ ہوتا ہے کہ وہاں پر پانی کی ایک بوند کے لیے انسان ترس جائے گا۔ تو ایک نیک آدمی کے ساتھ ہم چل رہے ہیں تو ہم اس نیک آدمی سے مطالبہ کریں کہ آپ ہمیں پانی دے دیجیے، اور یہ سمجھے کہ بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی اسباب کے یہ بس ہاتھ اوپر کریں گے اور پانی آ جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ مدد صرف اللہ کر سکتا ہے۔ اللہ اسباب کا اور ذرائع کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسباب کا اور ذریعوں کا محتاج نہیں ہے۔ بغیر کسی اسباب کے اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ریگستان میں آپ کو پانی دے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی سبب کا محتاج نہیں ہے، اور انسان بغیر سبب کے ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہی فرق ہے۔ یعنی انسان سے جب ہم مدد مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اسباب کے دائرے میں اور وسائل کے دائرے میں اور ذرائع کو استعمال کر کر آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب مدد مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ذرائع کا اور اسباب کا اور وسائل کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو مشکل کشا ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے اگر ہم نے کسی کو یہ سمجھ کر کہ یہ ہر حال میں ہماری مدد کر دے گا، اسباب کے بغیر بھی ہماری مدد کر دے گا، تو یہاں سے انسان یعنی کفر کی وادیوں میں چلا جائے گا۔ مثال کے طور پر مشرکین مکہ کا جو شرک تھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مختار کل نہیں سمجھتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کو مختار کل سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ سارے کے سارے اختیار اللہ کے پاس۔ لیکن وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں دیوی کو اولاد کا اختیار دے رکھا ہے، اللہ نے فلاں دیوتا کو بارش برسانے کا اختیار دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے فلاں دیوی کو صحت دینے کا اختیار دے رکھا ہے۔ تو اگر ہم کسی سے، کسی ولی سے، کسی پیر سے، کسی نبی سے اولاد کا مطالبہ کرتے ہیں، اولاد کا اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار بھی نہیں دیا ہے، اللہ نے کسی چیز کا بھی اختیار کسی نبی کو بھی نہیں دیا۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھی اور کسی ولی کو بھی کسی چیز کا اختیار نہیں دیا۔ اولاد دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، ہدایت دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، رزق دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، آسمان سے بارش برسانے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو ہم اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں، کوئی شخص یہ کہے نہیں فرشتوں کو تو اختیار حاصل ہے، فرشتے بارش برساتے ہیں، تو ان کی خدمت میں یہ بات عرض کی جائے گی کہ فرشتے کو بھی اختیار حاصل نہیں ہے۔ فرشتے اللہ کی مرضی کے بغیر اور اللہ کے حکم کے بغیر ایک لفظ اپنی زبان سے نہیں نکال سکتے۔ قرآن مجید میں فرشتوں کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے متعین کیے ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ جو حکم ان کو دیتا ہے وہی
کام وہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ہم یہ سوچیں کہ فرشتے ہماری مدد کر دیں گے، ہم فرشتوں سے بارش کا مطالبہ کریں اور فرشتوں سے دعا کریں کہ اے فرشتوں تم کو بارش برسانے کا اختیار حاصل ہے، لہذا تم بارش برسا دو۔ اے فرشتوں تم کو اولاد دینے کا حق حاصل ہے، تم ہمیں اولاد دے دو۔ کوئی فرشتہ نہ بارش برسا سکتا ہے، کوئی فرشتہ اولاد بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کی روح قبض کرنے کا اختیار کسی فرشتے کو بھی نہیں۔ ملک الموت جو موت کے فرشتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ساری دنیا کے انسان ہمارے سامنے بالکل ایسے ہیں جیسے ایک تھال میں ایک بڑے سے برتن میں موتی بکھیر دیے گئے، ہم جسے چاہیں اٹھا سکتے ہیں، اس کی روح قبض کر سکتے ہیں۔ لیکن ان ملک الموت نے فرشتے نے کہا، اللہ کی قسم کھا کر کہا، اللہ کی قسم، لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر ہم ایک مچھر کی بھی جان نہیں لے سکتے۔ فرشتے اللہ کے محتاج ہیں، ان کو اللہ نے مختار نہیں بنایا، ایک چیز میں بھی اختیار نہیں دیا۔ تو اس لیے ہم کسی کے اندر اگر یہ اختیار مانتے ہیں کہ فلاں بزرگ میں اولاد دینے کی صلاحیت ہے، ہم مشرک ہو جائیں گے، بالکل شرک میں چلے جائیں گے۔ مشرکین مکہ آج مسئلہ کیا ہے کہ ہم جو ہے بزرگوں سے مدد مانگتے ہیں، جس کی بنیاد پر انسان مشرک ہو جاتا ہے۔ جہاں تک حدیث شریف میں وسیلے کا مسئلہ ہے، اس کو بھی واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ جو وسیلے کا مسئلہ ہے، حدیث میں اس کی تفسیر اور بہت تشریح آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے ساتھ، اپنے نیک اعمال کے وسیلے کے ساتھ، اللہ کے نام کا وسیلہ دے کر، قرآن کا وسیلہ دے کر انسان دعائیں کر سکتا ہے۔ 4 طرح کے وسیلے انسان اختیار کر سکتا ہے۔ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے سکتا ہے اور اللہ سے دعا کر سکتا ہے، اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے سکتا ہے، قرآن کا وسیلہ دے سکتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کا، صحابہ کا، نیک بندوں کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ یہ بھی ان سے مانگنا نہیں ہوا بلکہ اللہ ہی سے مانگنا۔ حدیث شریف میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نابینا تھے، عثمان بن حنیف، نابینا ہو گئے تھے۔ کہا اللہ کے رسول میری آنکھیں چلی گئی ہیں، آپ دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بینائی واپس کر دے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اگر صبر کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہا اللہ کے رسول میں صبر نہیں کروں گا، آپ تو میرے لیے دعا کر دیجیے۔ ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ان کو مرگی کے دورے ہوتے تھے، دورہ پڑتا تھا، سطر کھل جاتا تھا، ان کا جسم کھل جایا کرتا تھا۔ وہ اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہا اللہ کے رسول مجھ کو مرگی کے دورے ہوتے ہیں اور میرا سطر کھل جاتا ہے، آپ اللہ کے حضور میں دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری اس بیماری کو دور فرمائے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم صبر کر لو تو میں تمہارے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے، میں اپنی بیماری پر صبر کر لیتی ہوں، لیکن آپ یہ دعا کر دیجئے کہ جب مجھے دورہ پڑے تو میرا سطر نہ کھلے۔ یہ دعا آپ اللہ سے میرے لیے کر دیجئے، میں برہنہ ہو جاتی ہوں، میرا سطر کھل جاتا ہے، جس سے مجھے بہت خیر آتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی۔ تو جب وہ بے ہوش ہوتی تھی اور دورہ پڑتا تھا، ان کا سطر نہیں کھلتا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو متعین کر دیا تھا، جب ان کو دورہ ہوتا تھا تو وہ فرشتہ ان کے سطر کو کھلنے نہیں دیتا۔ اب وہ صحابی ہوتے جنہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول مجھے آنکھیں چاہیے، آپ دعا کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو دعا جو سکھائی تھی وہ یہ تھی کہ آپ
2 رکعت یعنی اچھی طرح سے وضو کیجیے اور 2 رکعت نماز پڑھیے، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور میں دعا کیجیے، اللہم انی اسألک بحق رسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہہ کر دعا کریے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس صحابی نے دعا کی کہ اے اللہ، میں تیرے نبی کا واسطہ دے کر میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، آپ میری بینائی واپس کر دیجئے، میری آنکھوں کی روشنی واپس کر دیجئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب وہ واپس آئے نماز پڑھ کے اور دعا مانگ کر تو ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ تو یہ جو ہے یعنی وسیلہ، آپ نے بھی سنا ہوگا بہت سی دعاؤں میں ائمہ حضرات دعائیں کراتے ہیں، علماء دعائیں کراتے ہیں، آخر میں کہتے ہیں کہ اے اللہ ہماری اس دعا کو جناب آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور آپ کے وسیلے میں اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ تو یہ اللہ کے رسول سے نہیں مانگ رہے ہیں، اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور آپ کا حوالہ دے رہے ہیں۔ جیسے نیک اعمال کا ہم حوالہ دے سکتے ہیں، آپ نے بہت تفصیلی حدیث سنی ہوگی، میں اس کی بہت تفصیل نہیں بتاؤں گا۔ 3 شخص تھے جو غار میں پھنس گئے تھے، ایک غار میں گئے پہاڑ میں اور پتھر نے اس کے منہ کو بند کر دی۔ اب ہر ایک نے جو ہے اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا کہ اللہ اگر میں نے فلاں نیک عمل اور فلاں نیک کام آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو اس غار کے پتھر کو ہٹا دیجیے، تو تھوڑا سا کھلا۔ دوسرے نے پھر اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا، پھر تیسرے نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرنے کی برکت سے اس پتھر کو مکمل بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک زمانے تک اللہ سے توبہ کرتے رہے، آپ جانتے ہیں پوری تفصیلات قرآن میں بھی موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک درخت کے قریب چلے گئے تھے اور اس میں سے کچھ چکھ لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فیصلے کے مطابق جنت سے نکال دیا اور بہت زمانے تک روتے رہے، توبہ کرتے رہے، روتے رہے، اور قرآن مجید میں الفاظ بھی آئے ہیں جن سے حضرت آدم علیہ السلام نے جن کو اپنی توبہ کے لیے اختیار کیا تھا، اللہ نے سکھائے تھے ربنا ظلمنا انفسنا، یہ الفاظ موجود ہیں۔ پھر ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر کے کہ اللہ اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور ان کے وسیلے میں میری دعا کو قبول فرما لیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ اور یہ پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے یہ کیسے پہچانا اور تم نے یہ کیسے جانا کہ میرے آخری پیغمبر ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہا کہ اللہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا کہ آپ کے نام کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد کا نام لکھا۔ اور یہ کوئی معمولی روایت نہیں ہے، بلکہ یہ روایت حاکم نے مستدرک میں امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر اس کو روایت کیا۔ اور خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ جاتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو جمع کرتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس طرح سے دعا کرتے کہ اے اللہ، ہم حضرت عباس کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں، ہم ان کو آپ کے حضور میں وسیلہ بنا رہے ہیں، ان کی برکت سے آپ ہمارے اوپر بارش نازل فرما دیجئے۔ بالکل واضح روایات سے یہ چیز ثابت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں شرک سے بچنا ہے،
کفر سے ہمیں دور رہنا ہے. ہم کسی ولی کو حاجت روا، مشکل کشا، کارساز نہیں سمجھ کر مانگیں گے، لیکن ان کا وسیلہ دے سکتے ہیں. نیک اعمال کا وسیلہ، نیک لوگوں کا وسیلہ قرآن یعنی حدیث شریف سے ثابت ہے. اس کا اختیار کرنا یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں سے مانگ رہے ہیں. وسیلے کو اختیار کرنا بالکل درست ہے. جب میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ جب انسان ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے مدد کے لیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بالکل کارساز ہے، یہی مجھے شفا دے دے گا. نہیں، ایک ڈاکٹر یہ نہیں سمجھتا، اور نہ انسان یہ سمجھ کر جاتا ہے کہ ڈاکٹر ہی شفا دے گا اور جو ٹیبلٹ اور جو دوا دے گا اسی میں شفا ہے. وہ یہ سمجھ کر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاج و معالجے کا اس کو ماہر بنایا ہے، اس کے پاس انسان کے علاج و معالجے کا علم ہے. اس بنیاد پر وہ اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اللہ ہی کو وہ شفا دینے والا سمجھتا ہے، اور اچھی طرح سے اس کو یقین ہوتا ہے کہ اس دوا کو مؤثر بنانا، اس دوا میں اثر رکھنا اور اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا دینا یہ اللہ ہی کی ارادے، اللہ ہی کے ارادے کی بنیاد پر ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، دو آدمی ہیں، حامد اور ساجد، ایک ہی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایک ہی بیماری میں جاتے ہیں، ایک ہی مرض کی دوا لینے کے لیے جاتے ہیں، اور ڈاکٹر بھی دونوں کو، حامد کو بھی اور ساجد کو، ایک ہی دوا دیتا ہے، لیکن ایک کو شفا مل جاتی ہے اور دوسرے کو شفا نہیں ملتی. کیوں؟ بھائی ایک ہی مرض ہے، ایک ہی ڈاکٹر ہے، ایک ہی دوا ہے، ایک کو شفا مل گئی اور دوسرے کو شفا نہیں ملی. تو بالکل اس کا خاص اور صاف مطلب یہ ہے کہ شفا دینے والا اللہ. دوا کو تو اس نے ذریعہ بنایا ہے، ڈاکٹر کو تو اس نے ذریعہ بنایا ہے. جیسے قرآن مجید میں ہے، ایک پیغمبر کی زبانی اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ ہی مجھ کو شفا عطا فرماتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا. تو ہم جب اللہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور اللہ سے، اللہ کے حضور میں کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ آپ بغیر کسی سبب کے بھی دے سکتے ہیں. جس طرح آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، جس طرح آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. آپ کسی کی مدد کرنے میں اور کسی کا ساتھ دینے میں سبب کے محتاج نہیں ہیں، اور انسان کسی کی مدد کرنے میں اور کسی کا ساتھ دینے میں، کسی کا تعاون کرنے میں سبب کا محتاج ہے. یہی فرق ہے انسانوں کی مدد میں اور اللہ کی مدد میں. اس فرق کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے، اور یہ بھی بات اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھانی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو، چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، اللہ نے کسی طرح کا کوئی بھی اختیار اپنے پیغمبروں کو نہیں دیا. یہاں تک کہ ہدایت، جو انبیاء علیہ السلام کا مشن ہوتا ہے، جو سب سے اہم کام ہوتا ہے، انبیاء علیہ السلام کا مشن ہدایت ہوتا ہے. وہ ہدایت کے لیے دنیا میں برپا کیے جاتے ہیں. انسانوں کو تاریکیوں سے اور اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے اللہ ان کو دنیا میں مبعوث فرماتا ہے. لیکن آپ بتائیے کیا کوئی نبی ہدایت کے سلسلے میں مجبور نہیں ہو جاتا؟ اگر مختار ہوتے، اختیار ہوتا ہدایت دینے کا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ یعنی آزر کو ہدایت دے دیتے. لیکن انبیاء علیہ السلام کو ہدایت کا بھی اختیار نہیں ہوتا. اگر انبیاء علیہ السلام کو ہدایت دینے کا اختیار ہوتا تو حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو ہدایت دیتے. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا انتقال ہوا، حضرت
لوط علیہ السلام کی بیوی کا دونوں کی بیوی حالت کفر میں دنیا سے گئی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کے اندر فرمایا ہے وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی سے اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی سے کہہ دیں گے کہ جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ. پیغمبر کی بیوی ہے، جلیل القدر پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام، جنہوں نے تقریباً 950 سال تک دعوت کا کام کیا. معمولی وقفہ نہیں، ایک دو دن نہیں ہے، ایک دو مہینہ نہیں ہے، ایک دو سال نہیں، بلکہ 950 سال تک مستقل لوگوں کو بلاتے رہے. لیکن ان کی بیوی بغیر ایمان کی دنیا سے رخصت ہو گئی. تو کیا وہ اپنی بیوی کا تعاون نہیں کر سکتے تھے؟ کیا اپنے بیٹے کو جہنم سے نہیں بچا سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی، انبیاء علیہ السلام کو بھی اس کا اختیار نہیں دیا. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس اگر اختیار ہوتا تو اپنی بیوی کو جہنم سے بچاتے، اپنے بیٹے کو جہنم سے بچاتے. قرآن مجید میں پوری تفصیل نقل کی گئی ہے. حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہے کہ بیٹا اس کشتی میں داخل ہو جاؤ، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچا سکے گا. موت دونوں کے درمیان حائل ہو گئی، بیٹا غرق ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اللہ یہ تو میرے گھر والوں میں سے تھا. اللہ نے ڈانٹ پڑائی کہ نوح تم کیسی باتیں کر رہے ہو، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں. یہ تمہارا بیٹا تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا، اس لیے کہ اس کے اعمال خراب تھے. بتائیے ایک نبی کتنا مجبور ہو جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ہدایت نہیں دے پا رہا ہے. ایک نبی کتنا مجبور ہو جا رہا ہے اپنی بیوی کو ہدایت نہیں دے پا رہا ہے. ایک نبی کتنا مجبور ہو جا رہا ہے کہ اپنے باپ کو ہدایت نہیں دے پا رہا ہے. اور خود حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں حضرت ابو طالب نے کتنا اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، کتنا ساتھ دیا، کتنا ساتھ دیا، قدم قدم پر ساتھ دیا. اور بار بار آخری وقت میں بھی اللہ کے رسول نے ان کے قریب جا کر کہا کہ چچا میرے کان میں آپ کہہ دیجئے، کلمہ پڑھ دیجئے تاکہ میں اللہ کے حضور میں آپ کی سفارش کر سکوں، اللہ کے حضور میں کہہ سکوں کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھ دیا تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی مدد نہ کر سکے. قرآن مجید نے بالکل صاف کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. سارے اختیار اللہ کے پاس ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اللہ اولاد دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے 5 بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دولت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے غریب بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے علم عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے علم سے محروم فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبوت عطا فرماتا ہے. کوئی اپنے اختیار سے اللہ سے نبوت چھین نہیں سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب ہم اللہ سے کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ آپ ہی ہمارے حاجت روا ہیں، آپ ہی ہمارے مشکل کشا ہیں، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں اور آپ ہی ہمارا کام بنانے والے ہیں. آپ کے علاوہ بغیر کسی سبب کے دنیا میں کوئی ہمارا کام نہیں بنا سکتا. اگر ہم نے دنیا کے لوگوں کو اسباب کے بغیر بھی ہم نے ان کو کارساز سمجھا تو ہم مشرک ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے، بالکل کافر. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ فلاں ولی اولاد دیتے ہیں، فلاں پیر بارش نازل فرماتے ہیں، فلاں پیغمبر انسانوں کو فلاں چیز عطا کرتے ہیں، تو انسان یہی سے مشرک ہو جائے. جیسے بہت سے لوگ ناواقفیت کی وجہ سے پکار لیتے ہیں یا مولا یا علی المدد. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے اس کا یا علی المدد کا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دنیا سے رخصت ہو چکے، وہ کیسے مدد کرنے کے لیے آئے؟ مدد کرنا تو صرف اللہ کا کام ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا. ہاں اگر ہم دعا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ دیں کہ اللہ وہ تیرے نیک بندے تھے،
آپ ان کے طفیل میں ہمیں معاف فرما دیجئے، تو یہ کوئی شرک نہیں۔ آپ چاہیں تو وسیلے کے ساتھ دعا مانگیں اور آپ چاہیں تو بغیر وسیلے کی بھی مانگ سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی آیت کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ ہی سے مدد کا مطالبہ کرتے ہیں، اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اللہ کے علاوہ ہم کسی سے مدد کا مطالبہ نہیں کرتے۔ اور جو آپس میں ایک دوسرے کا تعاون ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اسباب بنائے ہیں۔ اللہ اسی طرح سے دنیا کو چلا رہا ہے۔ یوں کسی کا کپڑا سی دینا، کسی کا مکان بنا دینا، کسی کو سہارا دے دینا، یہ شرک نہیں ہے، بلکہ کوئی انسان کسی چیز کا مالک نہیں۔ آپ کہیں کہ نہیں میں تو یہ فلاں چیز فلاں سے لوں گا، اللہ نے اختیار دیا ہی نہیں ہے۔ بالکل صاف اچھی طرح سے سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی اختیار نہیں دیا کہ وہ ہماری مدد کر سکیں۔ کوئی شخص جا کر کے کسی قبر پہ جا کے کہے کہ میں فلاں بزرگ سے یا فلاں پیر سے اولاد لوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اولاد دینے کا اختیار دیا ہی نہیں ہے کسی کو۔ میں فلاں مزار پر جاؤں گا، ان سے بارش برسواؤں گا میں کہ وہ بارش برسا دے، تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسانے کا اختیار کسی کو دیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں کہی گئی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح طور سے شرک سے دور رہنے اور توحید کی پاسداری کی اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللهم لك الحمد ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد ولك الشكر كله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العرش العظيم، يا رب العرش العظيم، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا۔ اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اللہ شرک سے بعد پیدا فرما دیجئے، اللہ شرک سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ صرف ہمیں اپنا سہارا عطا فرما دیجئے۔ اللہم لا سند من لا سند لہ، اللہ ہمیں صرف آپ کا سہارا ہے، اللہ صرف آپ کی مدد درکار ہے، اللہ صرف آپ کا سہارا درکار ہے، اللہ آپ کے سہارے کے علاوہ سارے سہارے جھوٹے ہیں اور سارے سہارے بالکل بے بنیاد ہیں۔ اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما دیجئے۔ اللہ ہم بے بس ہیں، اللہ ہم بے بس ہیں، اللہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ ہر کام میں ہماری مدد فرما، اللہ ہر کام میں ہماری مدد فرما۔ اللہ آپ کی مدد کے بغیر ہم ایک سجدہ نہیں کر سکتے، ایک رکوع نہیں کر سکتے۔ اللہ اپنی عبادت کے لیے ہماری مدد فرما، اللہ اپنی عبادت کے لیے ہمارا تعاون فرما، اللہ ہمارے اندر قوت پیدا فرما، اللہ طاقت پیدا فرما، اللہ اپنی عبادت پر جمنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہم تیرے ناشکر گزار بندے ہیں، اللہ ہم تیرے بہت برے بندے ہیں، اللہ ساری زندگی گناہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان گناہوں سے نکال دیجیے، اللہ ان برائیوں سے ہمیں بچا لیجیے، اللہ اپنا فضل فرما دیجیے، اللہ اپنا کرم فرما دیجیے، اللہ اپنا کرم فرما دیجیے، اللہ اپنا فضل خاص ہمیں نصیب فرما، اللہ ہماری مدد فرما، تمام امت مسلمہ کی مدد فرما، اللہ جس کی مدد آپ فرما دے انہیں کوئی نہیں ہرا سکتا، اللہ اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، اللہ آپ کی رحیمی کا واسطہ، اللہ آپ کی کریمی کا واسطہ، اللہ آپ کی ستاری کا واسطہ، اللہ یہاں پر بہت سے نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں،
اللہ نہ معلوم تجھے اپنے کون سے بندے کا کون سا نیک عمل پسند ہے، اللہ ان کے نیک اعمال کے تو خیر میں ہماری اللہ دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، اللہ اپنے فضل کا رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ